بھلڑ گاؤں کے میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے گاؤں میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ کا سب سے پہلے شکریہ کہ آپ نے ہر الیکشن میں مجھے نواز شریف کی مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر ہمیشہ بھاری ووٹوں سے آپ نے کامیاب کرایا۔ میں آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور بھائیوں، 21 اکتوبر کو آپ کے قائد، پاکستان کے معمار، پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کے سفر پر لے جانے والا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے والا، اس ملک میں آٹا اور چینی کی قیمتوں کو غریب آدمی کی پہنچ تک رکھنے والا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف اس دھرتی کا بیٹا واپس پاکستان آ رہا ہے، لے جانے والا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے والا، اس ملک میں آٹا اور چینی کی قیمتوں کو غریب آدمی کی پہنچ تک رکھنے والا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف اس دھرتی کا بیٹا واپس پاکستان آ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں اور بھائی ذرا خاموشی اختیار کرو۔ آپ جانتے ہیں کہ 2013 سے لے کے 18 تک پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا سفر بڑی تیزی سے طے ہو رہا تھا۔ یہ PKLI جو گردوں کا اور جگر کا علاج کرنے والا پاکستان کا سب سے بڑا ہسپتال، وہ نواز شریف کی قیادت میں یہاں پر بنایا گیا۔ پنجاب بھر میں دانش اسکول بنائے گئے جہاں پر یتیم بچیوں اور بچوں کو مفت تعلیم دی گئی، لاکھوں بچوں اور بچیوں کو تعلیم کے وظیفے دیے گئے، اور یہ پھول نہ پھینکے، اور ہیپاٹائٹس کا علاج مفت پورے پنجاب میں اس کا آغاز کیا گیا نواز شریف کی دور میں، اور ہر ہسپتال میں مفت ادویات کا غریبوں کا اجرا کیا گیا نواز شریف کے دور میں، اور صحت کے لیے نواز شریف کا کارڈ غریب لوگوں کے لیے اس دور میں اس کا آغاز ہوا۔ 20 گھنٹے جو لوڈ شیڈنگ تھی، گھروں میں بجلی 20 گھنٹے نہیں آتی تھی، دکانوں میں، کھلیانوں میں، کاروبار اور فیکٹریوں میں ان کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو گیا، اس لیے کہ بجلی نہیں تھی۔ یہ وہ نواز شریف، وہ قوم کا معمار ہے جس نے سی پیک اور پاکستان کے اپنے خزانے سے اربوں ڈالر خرچ کر کے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا۔ اس نواز شریف کو ایک سازش کے تحت سازشیوں نے 2017 میں ایک جعلی مقدمے میں پاناما سے شروع ہوا اور اقامہ میں ان کو سزا دی گئی، اور یہ سازشی کردار سب آپ کے سامنے ہیں۔
کوئی کسی سے چھپا ہوا نہیں، لیکن جو سب سے افسوسناک بات ہے کہ اقتدار نواز شریف سے نہیں چھینا گیا، بلکہ آپ کا اور آپ کے بچوں کی ترقی اور خوشحالی کا سفر اس سے آپ کو محروم کیا گیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ 4 سال دن رات گالی گلوچ اور ہمیں چور اور ڈاکو جس طرح کہا گیا اور کہلوایا گیا، اس نے اس معاشرے میں زہر گھول دیا۔ میں ایک ناچیز خطا کار انسان ہوں، آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، جس طرح مجھ پر اور میرے خاندان پر اور میری پارٹی کے لوگوں کے اوپر جو الزامات لگائے گئے، نواز شریف کو جیلوں میں بھجوایا گیا، نواز شریف کی بیٹی کو جیلوں میں بھجوایا گیا، میری پارٹی کے بے شمار لوگ، حمزہ شہباز شریف جس طرح ہتھ کڑیاں لگی اور جیلوں میں گئے، 2 سال جیلیں کاٹی گئی، 2.5 سال جیلوں میں رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے پاؤں میں لغزش نہیں آئی۔ اور اگر ان کے خلاف، ہمارے خلاف کوئی ثبوت ہوتا تو لے کے آتے۔ مجھ پر الزام لگایا گیا کہ چین کے جو معاہدے تھے ان میں 45% میں نے خدا نخواستہ کمیشن کھائی ہے، تو پھر آج میں آپ کے سامنے نہ کھڑا ہوتا، پھر ثبوتوں کے ساتھ میں خدا نخواستہ کال کوٹری میں ہوتا۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، کیا نواز شریف نے یہ جرم کیا کہ اس نے لوڈ شیڈنگ ختم کی؟ نواز شریف نے یہ جرم کیا کہ 35 روپے پہ آٹا بکتا تھا کلو پنجاب میں اور پاکستان میں؟ نواز شریف نے یہ جرم کیا کہ 52 روپے پہ چینی بکتی تھی 2017-18 میں؟ نواز شریف نے یہ جرم کیا کہ اس ملک میں ہسپتال بنائے، یونیورسٹیاں بنائیں، سڑکیں بنائیں، پل بنائے، اس شہر لاہور کو، پنجاب کو، پاکستان کو سڑکات سے اور پلوں سے بھر دیا؟ کیا نواز شریف نے یہ جرم کیا کہ میٹرو بنائی آپ کے لیے، اورنج لائی بنائی آپ کے لیے؟ یہ نواز شریف نے اگر جرم کیے ہیں تو پھر انشاءاللہ یہ نواز شریف نے جرم کیے ہیں تو پھر اس طرح کے تو پھر اس طرح کے جرم 1000 بار کرتے رہیں گے۔ میں اگلے میں گاؤں میں نے جانا ہے، دیہاتوں میں نے جانا ہے۔ ابھی میں یہاں پر آپ کو بلڑ کے گاؤں کے عظیم بزرگوں، جوانوں، یہ کہنے آیا ہوں کہ پھر آپ دیکھ لیں 2013 سے لے کے 18 پاکستان کہاں جا رہا تھا، 2018 کے بعد آج 2023 اکتوبر میں ہے، مہنگائی عروج پر ہے پاکستان۔ جب مجھے ایک کولیشن حکومت ملی جو مخلوط حکومت تھی 13 پارٹیوں کی، تو پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا، یعنی ڈیفالٹ کو کیا کہتے ہیں اردو؟ دیوالیہ ہونے جا رہا تھا۔ IMF کے ساتھ جو معاہدہ پچھلی حکومت نے کیا تھا، اس معاہدے سے وہ پھر گئے اور پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا تھا۔ دیوالیہ اگر پاکستان خدا نہ خواستہ ہو جاتا، بلڑ گاؤں کے بزرگوں اور بھائیوں، تو کیا ہوتا؟ میں آپ کو مختصر بتانا چاہتا ہوں۔ اگر پاکستان دیوالیہ ہو جاتا تو پھر دوائیاں نہ ملتی، لائنیں لگی ہوتی سری لنکا کی طرح آٹے کے لیے، چینی کے لیے، بینک اور دفاتر اور فیکٹریاں بند ہو جاتی، اور بینکوں میں لوگ وہاں پر رش ہوتا اپنے پیسے نکلوانے میں، پاکستان کی معیشت تباہ ہو جاتی۔ ابھی ٹھہر جائے، بات سنیں، مجھے آج شام کا وقت ہے، خدائے بزرگوں برتر کی قسم ہے کہ مجھے پتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہماری سیاست قربان ہوئی، لیکن نواز شریف نے، میں نے، ہماری پارٹی نے سیاست کو قربان کیا، پاکستان کو، ریاست کو بچایا۔ مجھے اس کے اوپر کوئی اطلاع نہیں، بالکل۔ زندگی میں مشکل وقت آتے رہتے ہیں،
तकालीफ आती रहती हैं। ये खताकार वही है ना जिसने नवाज शरीफ की सरबराही में ये मेट्रो बनाई, ऑरेंज लाइन बनाई, कुशादा सड़कें बनाई, PKLI बनाया, दवाइयाँ मुफ्त की, इलाज मुफ्त किया, तालीम के लिए लाखों बच्चों को लैपटॉप दिए। चाहे किसी गरीब यतीम का बेटा है, बेटी है, उसको उसकी काबिलियत की बुनियाद पर नवाज शरीफ ने लाखों लैपटॉप दिए। उन 4 सालों में क्या हुआ? एक लैपटॉप किसी को नहीं मिला। दवाइयों में अस्पतालों में दवाइयाँ मिलती थी मुफ्त, वो भी ख़त्म कर दी गई। यतीमों और बेवगान का कोई पुरसाने हाल न रहा। कैंसर की मरीजों के लिए दवाइयाँ जो नवाज शरीफ ने मुफ्त की थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया। हत्ता के पाकिस्तान के माशरे में जहर घोल दिया गया, गाली गलोच आम हो गई, जिसका मुझे और नवाज शरीफ को बहुत दुख है। नवाज शरीफ वापस आ रहा है इंतकाम लेने के लिए नहीं। नवाज शरीफ वापस आ रहा है इंतकाम लेने के लिए नहीं। नवाज शरीफ आ रहा है कौम के जख्म पर मरहम रखने के लिए। वो इस कौम का भाई है, बेटा है आपका, और पाकिस्तान को दोबारा तरक्की और खुशहाली के सफर पर दोबारा ले जाने के लिए मैं बुल्लड़ गांव के बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, आपको अगर जिंदगी रही तो वादा करता हूं नवाज शरीफ वापस इंशाल्लाह जब आएगा उसका छोटा भाई और सियासी वर्कर बनकर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो नवाज शरीफ इस मुल्क की किस्मत बदलेगा और पाकिस्तान को अजीम बनाएगा। नवाज शरीफ ने अपना मामला, भाई सिर्फ हो जो और भाई मुंडिया पीछे हो जाओ। ओ भाई मेरे वीर जरा पीछे हो जा, शाबाश। नवाज शरीफ ने जो पाकिस्तान का मेमार है, किस तरह उसको जेलों में और नैब के हुकूमत खाने में उनकी बेटी को, हमारे पार्टी के बेशुमार लीडरों को किस तरह जेलों में भिजवाया गया ताकि इस मुल्क में फाशिज्म आ जाए। इस मुल्क को तबाह करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई। मुझसे पूछिए किस तरह हमारे बरादर ममालिक सऊदी अरेबिया, UAE, कतर और दूसरे इस्लामी ममालिक से ताल्लुकात चीन के साथ तबाह कर दिए गए। हमने अल्लाह के फज़ल करम से दोबारा उन ताल्लुकात को ठीक किया और पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। इसकी कीमत हमें अदा करनी पड़ी, इसलिए कि ये मुआहदा मैंने नहीं किया था, नवाज शरीफ ने नहीं किया था, ये PTI की हुकूमत ने मुआहदा करके मुआहदा तोड़ा था। लेकिन कौमों में याद रखना, अगर आपको 2013 और 18 का मंजर याद है नवाज शरीफ के दौर का, तो मुश्किलें ज़िंदगी में कौमों की ज़िंदगी आती हैं, मुश्किलात आती हैं। अगर नवाज शरीफ जो कौम का बेटा है या मैं उसका छोटा भाई खताकार, अगर हमने बुल्लड़ के मेरे बुजुर्गों, मेरी बात गौर से सुन लो भाई और नौजवानों, कि अगर हमने खुदा न खास्ता कौमी दौलत को यतीमों और बेवगान की तालीम, इलाज के लिए, अस्पतालों के लिए नहीं खर्चा और करप्शन की है, तो आपका गरेबान, आपका हाथ और मेरा गरेबान। और अगर ऐसी बात नहीं तो गलतियां भी इंसानों से होती हैं, मुश्किलात भी आती हैं, कभी सैलाब आ जाते हैं, कभी ज़मीन बड़ी ज़रख़ेज़ होती है, कभी शदीद सर्दी आती है, तूफ़ान आ जाता है। इससे घबराना नहीं है। मेरा आपसे वादा है, उस खुदाए बुजुर्गो बरतर को मंजूर हुआ तो नवाज शरीफ जब इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान जब पहुंचेगा तो अपना मुकदमा वो अल्लाह पे छोड़ेगा और ये आपसे आके ऐलान करेगा कि मैं पाकिस्तान को दोबारा कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाने आया हूं। तो अगर आपने पाकिस्तान बनाना है
اور یہ جن پنجابی کہندے پینڈا کھس گیا اور پینڈا خراب ہو گیا 2018 وہ پینڈے نو دوبارہ ٹھیک کرنا ہے تے پھر اللہ دا نام لو 21 اکتوبر نو نواز شریف دا مینار پاکستان جا کے استقبال کرو تو پھر نواز شریف کی زبانی جا کے پھر ساری وہ تانوں گل سنان گے. میرے بزرگوں اللہ پاکستان تے مہربان ہے. نواز شریف انشاءاللہ آئے گا, پاکستان بنائے گا, پاکستان عظیم بنے گا. پاکستان نواز شریف 21 اکتوبر کو مینار پاکستان پہنچے. خدا حافظ.